خود قرآن کریم کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 82 افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو تم اس میں اختلاف کثیر دیکھتے. بے شک ہے نا؟ یعنی از اول تا آخر قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو 23 سال میں ایک شخص کے کلام میں دیکھیے تو ہر شخص ارتقا کرتا ہے، پہلے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا نظریات بدل جاتا ہے، یہ کہ فقہاء کرام کے فتوے تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ علم ارتقا کرتا ہے نا. اور یہ ان کی دیانتداری اور سنسیئرٹی کی دلیل ہے کہ ریجڈنس نہیں ہوتی کہ نہیں ایک دفعہ جو میں نے کہہ دیا تھا اسی پہ اڑا رہوں گا. نہیں، اگر علم ترقی کر گیا ہے، مجھے کچھ اور بہتر سمجھ میں آیا، اس کے مطابق فتویٰ دوں گا. لیکن قرآن کریم میں تو ایسا نہیں ہے نا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ قرآن جس خدا نے نازل کیا وہ تو ایبسولوٹ علم رکھتا ہے نا، اس کے لیے تو ما کان وما یکون سب برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی سورہ نساء نمبر 82. اب اس آیت کو میں نے اس وقت کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ ایک شخص تھا اسحاق کندی نام کا، یعنی کیا تاریخ اس حقیقت کو بلا دے گی کہ امام حسین علیہ السلام نے کہاں کہاں قرآن کی حفاظت، آبرو قرآن کو بچایا ہے امام حسین علیہ السلام نے. تو اسحاق کندی تھا، ایک نام نہاد اسلامی ذوق کا سہارا لیتے ہوئے اس نے الفاظ قرآن کے نئے نئے معنی تراشے اور ایک پوری کتاب تیار کی جس کا موضوع یہ تھا کہ قرآن مجید میں بے حد تضاد ہیں جا بجا، اور اس نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ قرآن ایک مقام پر کچھ کہتا ہے، دوسرے مقام پر کچھ کہتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ بیان کی کہ جب 23 برس میں قرآن نازل ہوا ہے تو کسے یاد رہتا ہے کہ بھئی 23 سال پہلے کیا کہا تھا اور اب کیا کہہ رہے ہیں. اب اس آیت کی جس وقت مصلحت نظر آئی اس وقت نازل کر دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ مثلا پہلے کیا کہا تھا اور اب کیا کہا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اس نے پوری کتاب لکھ دی اس پر اسحاق کندی نے. اب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے، باقی جو علماء ہیں وہ حیران ہیں، عوام گمراہ ہو رہے ہیں، عزت قرآن خطرے میں ہے، صداقت الہی پر حرف آ رہا ہے، لیکن حکومت تماشائی بنی ہوئی. اور کرے بھی تو کیا کرے؟ بھئی کس کے پاس اتنا علم ہے کہ اسحاق کا جواب دے سکے، اور کس میں اتنا حوصلہ ہے کہ اس کے مقابلے پر آ سکے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اسحاق کندی نے اگر فضائل اہل بیت میں احادیث بیان کی ہوتی ان کی شان میں تو پھر اسے تازیانے بھی مارے جاتے، کوڑے بھی لگائے جاتے، زندان میں بھی بند کیا جاتا. صحیح کیا کہنے. لیکن چونکہ اس نے قرآن پر حملہ کر دیا ہے اب اسے سزا دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، واہ بہت خوب. اس لیے کہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جب ولید جیسا وہ قرآن کو پارا پارا کر کے اور اس پر تیر اندازی کی مشق کرنے کے بعد بھی خلیفۃ المسلمین کہلایا جاتا ہے، بے شمار لعنت. اب کسی دوسرے خلیفہ کو کیا غرض ہے کہ وہ عزت قرآن کا تحفظ کرے؟ لیکن قرآن کی عظمت اور عزت کا تحفظ وہی کریں گے جو مباہلہ کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کی گواہ بن کر آئے تھے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبحان کہنے، کیا اللہ کہنے. سبحان اللہ. صداقت الہیہ کے حامل. اور غور کیجئے گا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قرآن صامت پر وقت پڑا ہے تو بولتے ہوئے قرآن نے خاموش قرآن کی حرمت کو بچایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ جملے میں بڑی تشریح اور تاریخ ہے، لیکن پھر کبھی اور صحیح اور آپ تک باتیں پہنچی بھی ہیں بہت سی. بسم اللہ. لہذا جب فرزند رسول مولا ابو محمد حسن بن علی العسکری، مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات دیجیے گا. مولا نے دیکھا کہ اب اسلام کی آبرو مٹنا چاہتی ہے تو اسحاق کندی کے ایک شاگرد کو بلایا مولا نے، اور اس شاگرد سے کہا کہ تم، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ امام علیہ السلام معمولاً اس طرح سے باہر تو نکلتے نہیں تھے، عام لوگوں سے ملاقات ان کی ہوتی نہیں تھی، اور یہ بھی خود خدائی اہتمام تھا کہ آہستہ آہستہ شیعت غیبت کے زمانے کی عادی ہوتی چلی جائے. تو امام نے شاگرد کو بلا کر کہا کہ تم اپنے استاد کو اس حماقت پر روکتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا فرزند رسول وہ ہم سے بہت زیادہ قابل اور فاضل ہے، بھائی ہماری کیا مجال کہ ہم اس سے بحث کریں گے. اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے ویسے کہ کبھی کبھی زیادہ قابلیت بھی وبال جان بن جاتی ہے. بے شک بے شک. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یعنی بار سے معذرت ایک عام فہم مثال سمجھنے کے لیے کہ زیادہ کھا لینے والا اگر ہضم نہ کر سکے نا تو پھر اسے 10 لگ جاتے ہیں. واہ بہت خوب اشارہ. واہ 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 واہ. بے شک بے شک سبحان اللہ. یعنی زیادہ کھا لینا کوئی ہنر نہیں ہے، اس کو ہضم کر لینا ہنر ہے. کیا کہنے. فقط زیادہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے ہضم نہ کیا جائے. بے شک سبحان اللہ. اچھا اس کی ایک علامت کیا ہوتی ہے کہ واقعی جس نے پڑھا بھی ہے اور اسے صحیح وصول بھی کیا ہے اسے آپ معمولاً دیکھیں گے کہ وہ غرور و تکبر، حسد و غیبت و نخوت سے پاک ہوگا، وہ اس میں یہ باتیں نہیں ہوں گی.
صحیح اس لیے کہ علم انسان میں عاجزی لے کر آتا ہے، بے شک انکساری لے کر آتا ہے. تو اسحاق کندی جو ہے پڑھا لکھا تو تھا لیکن ڈائجسٹ نہیں کر سکا تھا، واہ تو کتاب لکھ دی قرآن کے تضادات القرآن. تو مولا نے اس کے شاگرد سے کہا کہ اچھا تم اس سے بحث نہیں کر سکتے تو کیا سوال کر سکتے ہو کوئی؟ اس نے کہا جی ہم سوال تو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سوال کرتے ہیں برابر، وہ جواب بھی برابر دیتا ہے. تو مولا نے کہا کہ اب اگر یہ موضوع آئے تو اسے سوال اتنا پوچھ لینا کہ اس نے آیات کے معنی نکال کر جو تضاد و اختلاف ثابت کیا ہے وہ اس کے ذہن کی ایجاد ہے یا خدا نے اسے یہ معنی بتائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سن اللہ لیجیے کہ امام کے سلسلہ امام حسن عسکری اسلام ہماری ہزاروں جانیں قربان ہوا. اگر اس کے ذہن کی ایجاد ہے یہ معنی تو خدا کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میرے کلام کے معنی نکالنے کا تمہیں کہاں سے حق آ گیا؟ تمہیں کس نے مجاز کیا ہے کہ جس آیت کے جو معنی چاہو نکال لو؟ اور اگر یہ معنی تمہارے ذہن کی ایجاد نہیں ہے بلکہ خدا نے یہ معنی بتائی تو بتلائیے کہ خدا کی آپ سے کب ملاقات ہوئی؟ جب اس نے آپ کو یہ معنی بتلائے ہیں، یا آپ پر کون سا فرشتہ کب نازل ہوا ہے کہ جس نے مراد خدا بندی تم تک پہنچائی ہے؟ واہ اچھا شاگرد تیار ہو کے پہنچا اسحاق کندی کے پاس اور باتوں باتوں میں پھر کہنے لگا کہ استاد جی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. کہ یہ جو آپ نے قرآن حکیم میں تضاد ثابت کیا ہے نعوذ باللہ، یہ آپ کے اپنے نکالے ہوئے معنی ہے یا خدا کے بیان کیے ہوئے؟ اور اگر آپ کے معنی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر خدا پر کیوں ہے؟ اور اگر خدا کے ہیں تو آپ نے اس نے کب آپ سے بیان کیے اور آپ کی کب خدا سے ملاقات ہوئی؟ یقین جانیے کہ روایت میں لکھا ہوا ہے سننا تھا کہ اسحاق کندی کے ہوش اڑ گئے اور کہتا ہے یہ بتاؤ کہ یہ خیال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاگرد کہتا ہے بس ایسے ہی سوچتے سوچتے ایک بات ذہن میں آ گئی تھی تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں. تو اسحاق کندی نے کہا ناممکن ہے یہ بات، جو بات تمہارے استاد کے ذہن میں نہیں آئی وہ تمہارے ذہن میں کہاں سے آ سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتاؤ یہ بات تمہیں کس نے سکھلائی ہے؟ اور شاگرد نے کہا کہ مجھے یہ بات ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے سکھلائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بے ساختہ اسحاق کندی کہتا ہے کہ بے شک یہ معارف اہل بیت، یہ معارف وہ ہے کہ اہل بیت رسول کے علاوہ کوئی اسے بیان ہی نہیں کر سکتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یا عظمت محافظ قرآن حسن عسکری علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد صلی علی محمد وآل محمد. اور کندی نے وہ اوراق جلا دیے اور کتاب فنا ہو گئی اور آبرو قرآن محفوظ رہی سبحان اللہ. اور صداقت الہی پر حرف نہیں آ سکا. واہ لیکن ضمن مولا نے مسئلہ بھی حل کر دیا کہ قرآن کے دو طرح کے معنی ہو سکتے ہیں، ایک وہ معنی جو لوگ اپنے الفاظ سے خود نکال لیتے ہیں اور دوسرے وہ معنی جو خدا بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن خدا کا کلام ہے، انسانوں کا کلام نہیں ہے. بے شک بے شک لہٰذا کسی شخص کو اس وقت تک قرآن کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے جب تک خدا کے بتائے ہوئے قرآن کے معنی اور مطالب تک اس کی رسائی نہ ہو. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان بے اللہ شک سبحان اللہ. اور یہ رسائی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے اہل بیت اطہار کی احادیث موجود ہوں جو بولتے ہوئے قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کیا کہنے. جی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 7 وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعویل کو جانتا ہی نہیں سوائے اللہ کے یا ان لوگوں کے جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ بے سبحان شک اللہ.